اوئے ماسی، تم کس خوشی میں اتنی تیار ہو رہی ہو؟ شبریز لندن سے پاکستان شادی کے لیے آ رہا ہے، اپنے گھر کے لیے کوئی نوکرانی ڈھونڈنے نہیں آ رہا جو تم اتنے خواب سجانے لگی ہو۔ چچی کی بیٹیوں کی زہریلی باتیں مریم کے دل پر کسی تیر کی طرح لگی تھی۔ اس نے نظریں چکا لی تاکہ آنکھوں میں چھپے آنسو کسی کو دکھائی نہ دے، مگر کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو انسان لاکھ چھپانا چاہے پھر بھی چہرے پر نظر آ ہی جاتے ہیں۔ مریم ایک یتیم لڑکی تھی جس نے بچپن سے چچی کے گھر میں رہ کر محبت سے زیادہ حکم سنے تھے، اور اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی خود کو ہمیشہ تنہا محسوس کیا تھا۔ اس نے کبھی اپنے لیے خواب دیکھنے کی ہمت نہیں کی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس گھر میں اس کی حیثیت صرف ایک ذمہ داری سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ شبریز لندن سے آ رہا تھا، جس کے قصے پورا خاندان فخر سے سنتا تھا اور سناتا تھا، مگر مریم نے کبھی یہ سوچنے کی غلطی بھی نہیں کی تھی کہ وہ شخص کبھی اس کی زندگی میں کوئی معنی رکھ سکتا ہے۔ مریم خاموشی سے کمرے میں گئی اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے خود کو سمجھانے لگی کہ کچھ لوگ صرف دوسروں کی کہانیوں کا حصہ بنتے ہیں، اپنی کہانی کا نہیں۔ دوسری طرف گھر میں خوشیوں کا ماحول تھا، کیونکہ شبریز برسوں بعد پاکستان آیا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا وقار تھا جس کی وجہ سے ہر شخص اس کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا۔ پھوپھو، کھانا واقعی بہت لذیذ تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اتنا سادہ کھانا بھی اتنا خاص ذائقہ رکھ سکتا ہے۔ آئی ایم امپریسڈ۔ شبیر مسکراتے ہوئے کھانے کی تعریف کرتا رہا، پھر کچھ دیر بعد گھر کے شور سے دور ہونے کے لیے صحن کی پچھلی طرف چہل قدمی کرنے چلا گیا۔ وہاں ایک کونے میں مریم خاموشی سے کپڑے سکھانے کے لیے ڈال رہی تھی اور آنکھوں سے بہنے والے آنسو چھپانے کی کوششیں کر رہی تھی۔ شبریز کی نظر اچانک اس لڑکی پر پڑی جو سادگی میں بھی سب سے الگ لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر دکھ تھا، مگر اس دکھ کے پیچھے ایک معصومیت بھی تھی جو شبریز کو چند لمحوں کے لیے روک گئی۔ تم کون ہو؟ میری ملاقات تو تم سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، اور تم رو کیوں رہی ہو؟ مریم نے اچانک آواز سن کر پلٹ کر دیکھا۔ سامنے کھڑا شخص عام انسانوں جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے انداز میں اعتماد تھا اور آنکھوں میں ایسا سکون تھا جسے مریم نے اپنی زندگی میں بہت کم دیکھا تھا۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اچانک اسے چچی کا خوف یاد آیا۔ اسے لگا اگر کسی نے اسے شبریز کے سامنے دیکھا تو پھر سوالوں کی ایک نئی لمبی فہرست شروع ہو جائے گی۔ مریم نے نظریں جھکائیں اور بغیر کچھ کہے تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ شبریز وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ اس مختصر سی ملاقات نے اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس جگا دیا تھا۔ لگتا ہے میری تلاش ختم ہو گئی۔ شبریز نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ جس چیز کو وہ برسوں سے تلاش کر رہا تھا شاید وہ آج اسی گھر کے ایک خاموش کونے میں مل گئی تھی، مگر اسے ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ اس معصوم لڑکی کی زندگی میں کتنے راز چھپے ہوئے تھے، اور اس کے ایک قدم سے مریم کی پوری دنیا بدلنے والی تھی۔ شبریز کچھ دیر صحن میں کھڑا مریم کو جاتا دیکھتا رہا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ واپس گھر کے اندر آ گیا جہاں سب لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، کیونکہ وہ جس مقصد کے لیے پاکستان آیا تھا اس مقصد کے ساتھ اب ایک نیا احساس بھی جڑ گیا تھا۔ پھوپھو، یہاں ایک لڑکی تھی جو باہر صحن کے پچھلے حصے میں کپڑے سکھا رہی تھی، وہ کون ہے؟ شبریز کی پھوپھو نے اچانک اس سوال پر نظریں بدل لیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شبریز جس لڑکی کو تلاش کرنے آیا ہے اس راز کو سب سے چھپا کر رکھنا آسان نہیں ہوگا۔ کون سی لڑکی؟ یہاں تو کوئی لڑکی نہیں تھی، شاید تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ شبریز نے حیرت سے پھوپھو کو دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، نہیں پھوپھو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک لڑکی تھی جو شاید اسی گھر میں رہتی ہے۔ پھوپھو نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بات بدلنے کی کوشش کی، پھر اچانک یاد آنے کا انداز بناتے ہوئے بولی، اچھا تم مریم کی بات کر رہے ہو، وہ تو شاید گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہے، وہی ہوگی۔ شبریز نے یہ بات سنی تو اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ ہلکی سی ناراضی۔ پھوپھو، آپ اسے صرف کام کرنے والی کہہ رہی ہیں، اتنی خوبصورت بکرانی تو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔
اس بات پر وہاں موجود سب کے چہروں کے تاثرات بدل گئے، کیونکہ شبریز کی نظر میں مریم کی اہمیت نے سب کو ایک لمحے کے لیے چونکا دیا تھا۔ پھپھو کی بیٹیاں بھی خاموش ہو گئیں۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ تو ریڈرز، کچھ ملاقاتیں قسمت لکھتی ہے اور کچھ جدائیاں وقت۔ آج کی کہانی انہی دو لفظوں پر مشتمل ہے۔ تو آج کی کہانی کو آپ نے شروع سے آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ ہم کس طرح لوگوں سے ملتے ہیں اور پھر کیسے جدا ہو جاتے ہیں، اس میں کیسے احساسات پائے جاتے ہیں۔ آئیں آج کی کہانی کی جانب چلتے ہیں۔ کیونکہ انہیں یہ اچھا نہیں لگا تھا کہ جس لڑکی کو وہ ہمیشہ کمتر سمجھتی تھی، اس کی تعریف شبریز کے سامنے ہو رہی تھی۔ شبریز کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے چند الفاظ نے کتنے دلوں میں بے چینی پیدا کر دی ہے۔ وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ مریم کی آنکھوں میں چھپا درد اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا، مگر وہ ابھی تک اپنی دادی کی آخری خواہش کے وعدے سے بندھا ہوا تھا۔ اسے آج بھی وہ خط یاد تھا جو اس کی دادی نے زندگی کے آخری لمحوں میں اس کے لیے چھوڑا تھا۔ وہ دادی جن سے شبریز کو سب سے زیادہ محبت تھی اور جن کی ہر خواہش اس کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ دادی نے اپنی آخری سانسوں سے پہلے اس کی شادی اپنے خاندان کی ایک لڑکی سے طے کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ شبریز نے وہ خط سنبھال کر رکھا تھا، مگر بدقسمتی سے جہاں دادی نے اس لڑکی کا نام لکھا تھا، وہاں سیاہی پھیل چکی تھی اور نام مٹ گیا تھا۔ اب اس کے پاس صرف اتنا اشارہ تھا کہ وہ لڑکی اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے خاندان میں پھپھو کی 2 بیٹیوں کے علاوہ ایک اور لڑکی بھی ہے جو کسی قریبی رشتہ دار کی بیٹی ہے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ دادی نے کس کے لیے یہ خواہش رکھی تھی۔ گھر کے ہر فرد کو معلوم تھا کہ شبریز اسی مقصد کے لیے پاکستان آیا ہے، اور سب اپنے اپنے انداز میں اندازہ لگا رہے تھے کہ دادی کی پسند آخر کون ہوگی۔ شبریز نے سب کو دیکھا، پھر خاموش لہجے میں کہا، میں اب حویلی چلتا ہوں۔ اگر آج وہاں نہ گیا تو وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، اور ویسے بھی کافی عرصے بعد آیا ہوں، سب سے ملنا بھی ضروری ہے۔ پھپھو نے مسکرا کر اسے جانے کی اجازت دی، مگر ان کی آنکھوں میں ایک چھپا ہوا حساب چل رہا تھا۔ شبریز وہاں سے نکل گیا اور اپنی حویلی کی طرف روانہ ہو گیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ جس لڑکی کو وہ صرف چند لمحوں کے لیے دیکھ کر آیا ہے، وہی شاید اس کی دادی کی آخری خواہش کا راز اپنے اندر چھپائے بیٹھی ہے، اور قسمت نے دونوں کی کہانی کا پہلا صفحہ خاموشی سے لکھ دیا ہے۔ حویلی پہنچنے کے بعد شبریز کو سب نے گھیر لیا، کیونکہ ہر شخص کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ کیا وہ واقعی اپنی دادی کی آخری خواہش کو اتنی اہمیت دے رہا ہے، یا یہ صرف ایک جذباتی فیصلہ ہے۔ شبریز، کیا تم واقعی اس معاملے کو لے کر اتنے سنجیدہ ہو؟ تم نے صرف ایک خط کی وجہ سے اپنی پوری زندگی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ شبریز نے سب کی طرف دیکھا، پھر پرسکون انداز میں مسکرا دیا، کیونکہ اس کے دل میں اپنی دادی کے لیے جو محبت تھی اسے کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ ہاں، میں اس بات کو لے کر بالکل سنجیدہ ہوں، کیونکہ میری دادی نے زندگی بھر میری خوشیوں کے لیے دعائیں کی، اور آخری وقت میں اگر انہوں نے مجھ سے کوئی خواہش کی تو اسے پورا کرنا میری ذمہ داری ہے۔ میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا جسے دادی نے میرے لیے پسند کیا تھا۔ سب خاموش ہو گئے، کیونکہ شبریز کے لہجے میں ایسا یقین تھا جس کے بعد کوئی بحث باقی نہیں رہتی تھی۔ لیکن تمہیں یہ بھی تو نہیں معلوم کہ وہ لڑکی کون ہے؟ تم کیسے یقین کر سکتے ہو کہ تم اسے تلاش کر لو گے؟ شبریز نے گہری سانس لی اور سامنے رکھی دادی کی پرانی چیزوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مجھے اسے تلاش کرنا ہوگا، کیونکہ دادی نے کبھی کوئی فیصلہ سوچے بغیر نہیں کیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں اس لڑکی کا ذکر ضرور کیا ہوگا۔ مجھے ان کی ڈائریز تلاش کرنی ہے جو اسٹور روم میں رکھی ہوئی ہیں، شاید ان میں کوئی ایسی بات مل جائے جس سے مجھے اپنی منزل کا راستہ دکھائی دے۔ شبریز کی دادی اپنے زمانے کی ایک پڑھی لکھی اور سمجھدار خاتون تھی۔ انہیں لکھنے کا بہت شوق تھا، اور وہ اپنی زندگی کے چھوٹے بڑے واقعات اپنی ڈائریز میں محفوظ کیا کرتی تھی۔ شبریز کو امید تھی کہ شاید ان ڈائریز میں اس لڑکی کا ذکر بھی موجود ہو جسے دادی نے اس کے لیے چنا تھا۔ وہ فوراً اسٹور روم کی طرف گیا جہاں برسوں پرانی چیزیں رکھی ہوئی تھیں، دھول میں چھپی الماریاں
اور پرانے صندوق دیکھ کر شبریز کے دل میں ایک خدشہ پیدا ہوا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں وقت نے ان قیمتی یادوں کو ختم نہ کر دیا ہو۔ اس کا ڈر درست ثابت ہوا، کیونکہ وہاں موجود لوگوں نے ان چیزوں کی حفاظت نہیں کی تھی۔ پرانی ڈائریز نمی اور وقت کی وجہ سے خراب ہو چکی تھیں، کچھ صفحات پھٹ چکے تھے اور کچھ پر لکھی سیاہی دھندلا چکی تھی۔ شبریز نے ایک ایک صفحہ سنبھال کر دیکھنا شروع کیا، مگر زیادہ تر الفاظ مٹ چکے تھے۔ کہیں چند جملے باقی تھے، کہیں صرف ادھورے لفظ تھے جن سے کوئی مطلب نکلنا بہت مشکل تھا۔ پھر وہ دیر تک ان صفحات کو دیکھتا رہا، جیسے ان ٹوٹے ہوئے لفظوں میں اپنی قسمت کا راز تلاش کر رہا ہو۔ دادی، آپ نے اپنی آخری خواہش تو میرے حوالے کر دی، مگر اس راز تک پہنچنے کا راستہ اتنا مشکل کیوں بنا دیا؟ شبریز نے آہستہ سے وہ ڈائری بند کی اور اس کی آنکھوں میں پہلی بار بے بسی نظر آئی۔ جس لڑکی کا نام مٹ چکا تھا، وہ اب اس کے لیے ایک پراسرار شہزادی بن چکی تھی جسے وہ جانتا نہیں تھا، مگر جس سے اپنی زندگی کا وعدہ کر چکا تھا، اور وہ خود ایک ایسے شہزادے کی طرح تھا جو اپنی اندیکھی شہزادی کی تلاش میں بھٹک رہا تھا، جس کا صرف ایک خواب تھا کہ وہ دادی کی آخری خواہش کو پورا کر سکے۔ مگر اسے ابھی معلوم نہیں تھا کہ وہ شہزادی اسی گھر کے ایک خاموش کمرے میں رہتی ہے جسے دنیا نے کبھی اہمیت ہی نہیں دی تھی۔ شبریز نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ وہ پرانی ڈائری کے ہر صفحے کو بار بار دیکھ رہا تھا اور مٹے ہوئے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ دادی نے اپنی آخری خواہش کا کوئی نہ کوئی اشارہ ضرور چھوڑا ہوگا۔ اس نے خراب صفحات کی تصویریں لیں، پھر انہیں ایک پروگرام کی مدد سے واضح کرنے کی کوشش کی اور کچھ تصاویر انٹرنیٹ پر بھی ڈال دیں تاکہ کوئی ماہر ان پرانے الفاظ کو پڑھ کر اسے بتا سکے کہ آخر ان صفحات میں کیا لکھا تھا۔ مجھے یقین ہے دادی نے مجھے خالی ہاتھ نہیں چھوڑا ہوگا، کہیں نہ کہیں ان صفحات میں اس لڑکی کا نام ضرور چھپا ہوگا اور مجھے وہ نام تلاش کرنا ہی ہے۔ شبریز گھنٹوں اپنے کمرے میں بیٹھا ان پرانی یادوں سے لڑتا رہتا تھا، کیونکہ اس کے لیے یہ صرف ایک شادی کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس عورت کی آخری خواہش تھی جس نے اسے زندگی میں سب سے زیادہ محبت دی تھی۔ دوسری طرف سغرا چچی اپنی بیٹیوں کو دیکھ رہی تھی جو آپس میں لڑ رہی تھی اور ہر ایک خود کو اس لڑکی کی جگہ پر دیکھنا چاہتی تھی جسے شبریز تلاش کر رہا تھا۔ وہ لڑکی میں ہوں، کیونکہ دادی نے ہمیشہ مجھے پسند کیا تھا اور شبریز کے لیے مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتی، ایک بیٹی نے فخر سے کہا، تو دوسری فوراً بول پڑی، نہیں، وہ لڑکی میں ہوں، کیونکہ تم سے زیادہ اس گھر کے لیے میں نے قربانیاں دی ہیں اور شبریز کو بھی میرے ساتھ ہی شادی کرنی چاہیے۔ سغرا چچی نے دونوں کو غصے سے دیکھا، پھر سخت لہجے میں بولی، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، تم دونوں نہیں جانتی کہ تم کس بات پر لڑ رہی ہو۔ وہ لڑکی تم دونوں میں سے کوئی نہیں ہے، لیکن اگر تم لوگوں نے عقل سے کام لیا تو تم دونوں میں سے کسی ایک کو اس لڑکی کا روپ دے کر شبریز کی زندگی میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ دونوں بیٹیاں خاموش ہو گئیں اور سغرا چچی نے آہستہ آواز میں اپنی بات جاری رکھی، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ شبریز کی حیثیت کیا ہے؟ اس حویلی، اس خاندان اور اس ساری جائیداد کا مالک وہ ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ لندن میں بھی اس کی اپنی دنیا ہے۔ یہاں کی جائیداد تو اس کی لندن والی جائیداد کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تم دونوں نے اپنی جلد بازی اور فضول حرکتوں سے یہ موقع خراب کیا تو پھر سارا منصوبہ ختم ہو جائے گا۔ سغرا چچی جانتی تھی کہ حقیقت کیا ہے، مگر ان کے ذہن میں صرف دولت اور اختیار تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مریم جیسی لڑکی اس مقام تک پہنچے جہاں اس کا حق اسے خود بخود مل سکتا تھا۔ مریم اسی وقت ہاتھ میں جھاڑو لیے قریب والے حصے کی صفائی کر رہی تھی اور انجانے میں ان کی ساری باتیں سن رہی تھی، مگر ان الفاظ کا اس کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا، کیونکہ وہ خواب دیکھنا کب کی بھول چکی تھی۔ اسے نہ شبریز کی دولت کا علم تھا، نہ اس حویلی کے وارث ہونے کی حقیقت میں کوئی دلچسپی تھی۔ اس کی دنیا صرف چند چھوٹی چھوٹی پریشانیوں تک محدود تھی۔ اسے فکر ہوتی تھی کہ کہیں آج پھر کسی بات پر سغرا چچی اسے سب کے سامنے ذلیل نہ کر دیں، کہیں اسے اتنا کام نہ دے دیا جائے کہ وہ تھک کر بیٹھ بھی نہ سکے، کہیں کوئی غصے میں آ کر اس پر ہاتھ ہی نہ اٹھا دے۔ مریم کے لیے زندگی کا سب سے بڑا خواب صرف اتنا تھا کہ ایک دن ایسا آئے جب وہ خوف کے بغیر سانس لے سکے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس شہزادے کی تلاش میں
شبریز پریشان تھا. وہی خاموش لڑکی اس کی قسمت کا سب سے بڑا راز اپنے اندر چھپائے بیٹھی تھی. شبریز کئی گھنٹوں سے اپنی دادی کی پرانی ڈائری کے صفحات کو اس پروگرام میں ڈال کر بیٹھا ہوا تھا. اسے امید تھی کہ شاید ٹیکنالوجی اس راز کو کھول دے گی جو وقت نے چھپا دیا تھا، اور شاید وہ چند مٹے ہوئے الفاظ اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ آسان بنا دیں گی. کافی کوششوں کے بعد پروگرام نے کچھ الفاظ واضح کیے، مگر اتنا نہیں کہ مکمل حقیقت سامنے آ سکے. شبریز نے اسکرین پر نظر دوڑائی تو اسے صرف اتنا سمجھ آیا کہ ڈائری میں کسی لڑکی کا ذکر ہو رہا تھا. اس لڑکی کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، اور اس کی خوبصورتی عام لڑکیوں جیسی نہیں بلکہ ایسی ہے جو پہلی نظر میں دل کو متاثر کر دے. اس کے علاوہ ایک اور بات واضح ہوئی کہ اس لڑکی کے کندھے پر ایک پیدائشی نشان ہے جو اس کی خاص پہچان ہے. شبریز کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر الجھن بھرے انداز میں اسکرین کو دیکھتے ہوئے بولا، خوبصورتی تو کوئی خاص نشانی نہیں ہوئی، کیونکہ آج کل تو ہر لڑکی میک اپ کر کے خود کو خوبصورت بنا سکتی ہے. اصل بات تو یہ کہ دادی نے اس نشان کا ذکر کیوں کیا. اس نے دوبارہ وہ الفاظ پڑھے جہاں پیدائشی نشان کا ذکر تھا، اور اس کے چہرے پر سوچ کے آثار نمایاں ہو گئے. یہ کندھے پر نشان والی بات کچھ پکی ضرور لگ رہی ہے، کیونکہ دادی نے اگر خاص طور پر اس کا ذکر کیا تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی. لیکن میں کیسے کسی لڑکی کے کندھے کا نشان دیکھ سکتا ہوں؟ یہ تو بہت عجیب اور نامناسب بات ہو جائے گی. شبریز نے بے بسی سے کرسی کی پشتے سے سر لگا دیا، پھر چند لمحوں بعد اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا. کیا میں اب ہر لڑکی کے کندھے دیکھتا پھروں گا کہ اس کے نشان ہے یا نہیں؟ دادی آپ نے بھی کیا امتحان لے لیا ہے؟ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ تلاش اتنی آسان نہیں ہوگی. ایک طرف دادی کی محبت تھی تو دوسری طرف ایک ایسی لڑکی کا راز تھا جس کے بارے میں اسے صرف چند ٹوٹے ہوئے الفاظ معلوم تھے. شبریز کی آنکھوں کے سامنے دادی کا آخری وقت گھومنے لگا. وہ جانتا تھا کہ جب دادی بیمار تھیں اور بار بار اسے اپنے پاس بلانا چاہتی تھی تو اسے پاکستان آ جانا چاہیے تھا، مگر حالات ایسے تھے کہ وہ چاہ کر بھی نہیں آ سکا تھا. اس وقت پوری دنیا ایک مشکل صورتحال سے گزر رہی تھی اور سفر کرنا آسان نہیں تھا. پھر وقت گزرتا گیا اور وہ اپنی مصروفیات میں الجھتا چلا گیا. آج 4-5 سال بعد جب وہ واپس آیا تھا تو دل میں ایک ندامت تھی کہ شاید اسے پہلے آ جانا چاہیے تھا. اگر میں اس وقت آ جاتا تو شاید آج مجھے یہ راز ڈھونڈنے کے لیے اتنی کوششیں نہ کرنی پڑتی. دادی، آپ کی آخری خواہش میرے لیے سب کچھ ہے، اور اب میں اسے ہر حال میں پورا کروں گا. شبریز نے ڈائری کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لیا. وہ جانتا تھا کہ راستہ مشکل ہے، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، کیونکہ اب یہ صرف ایک وعدہ نہیں تھا بلکہ اس عورت کی محبت کا قرض تھا جس نے اسے اپنی زندگی کی آخری سانس تک دعائیں دی تھی. اور دوسری طرف مریم اپنی معمول کی زندگی میں مصروف تھی، جسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کی قسمت کا سب سے بڑا راز ایک پرانی ڈائری کے چند الفاظ میں چھپا ہوا ہے. شبریز نے ڈائری کے الفاظ کو بار بار پڑھا اور پھر خاموشی سے سوچنے لگا، کیونکہ اگر خوبصورتی کا کوئی پیمانہ بنایا جائے تو اس کے ذہن میں صرف ایک ہی چہرہ آ رہا تھا، وہ چہرہ جسے اس نے چند لمحوں کے لیے دیکھا تھا مگر جس کی معصومیت اور سادگی نے اسے متاثر کر دیا تھا. اب تک اس خاندان میں اس نے جتنی لڑکیوں کو دیکھا تھا ان میں سے کوئی بھی اس تعریف پر پوری نہیں اترتی تھی جو دادی نے اپنی ڈائری میں لکھی تھی. اس نے صرف ایک لڑکی دیکھی تھی جسے دیکھ کر اسے واقعی محسوس ہوا تھا کہ اسے خوبصورت کہا جا سکتا ہے. وہ لڑکی مریم تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ حویلی میں سب اسے ایک عام لڑکی بتا رہے تھے جو گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہے. کسی نے بھی اسے خاندان کا حصہ نہیں بنایا تھا، اور نہ ہی کسی نے یہ اشارہ دیا تھا کہ شاید یہی وہ لڑکی ہو سکتی ہے جسے دادی نے اس کے لیے پسند کیا تھا. حویلی کے سب لوگ حقیقت جانتے تھے. سب جانتے تھے کہ دادی شبریز کے لیے مریم کا رشتہ طے کر کے گئی تھی. سب جانتے تھے کہ وہی لڑکی اس کی تلاش کا جواب ہے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ یہ حقیقت سامنے لے آئے
کیونکہ اگر مریم حقیقت بن کر سامنے آ جاتی تو باقی لوگوں کے خواب ختم ہو جاتے۔ سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ خود مریم کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کی قسمت میں کیا لکھا جا چکا ہے۔ وہ لڑکی جسے اپنی حیثیت کا اندازہ بھی نہیں تھا، وہی اس حویلی کے سب سے بڑے راز کا مرکز تھی۔ شبریز نے سوچا کہ دادی نے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ایک اور نشانی بھی بتائی تھی جو زیادہ اہم تھی، وہ پیدائشی نشان جو مریم کے کندھے پر موجود تھا۔ تو ویورز، کہانی کہیں بھاگی نہیں جا رہی، یہیں پر ہے۔ آپ بھی ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ یوٹیوب پالیسی کی وجہ سے ہمیں کہانی کے درمیان میں آپ سے بات چیت کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم اور زیادہ گرو کر سکیں، کیونکہ آپ کا فیوریٹ چینل ہے۔ آئیں کہانی کے دوسرے حصے کی جانب چلتے ہیں۔ دوسری طرف باقی 3 لڑکیاں جو اس رشتے کی امیدوار بن رہی تھی، وہ جدید لباس پہننے والی اور فیشن کی دنیا سے متاثر لڑکیاں تھیں۔ ان کی خوبصورتی میں بناوٹ زیادہ تھی، مگر شبریز کو اب صرف حقیقت جاننی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ عید قریب تھی اور حویلی میں ہر سال کی طرح اس بار بھی بڑی تقریب ہونے والی تھی۔ شبریز نے اسی موقع کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تینوں لڑکیوں کے لیے ایک جیسے خوبصورت لباس تیار کروائے اور تحفے کے طور پر بھیجے۔ ان لباسوں کی خاص بات یہ تھی کہ کندھوں کے حصے پر خوبصورت جالی کا کام تھا تاکہ اگر کوئی پیدائشی نشان موجود ہو تو وہ نظر آ سکے۔ شبریز نے دل میں سوچا کہ شاید اس طرح اسے اپنے سوال کا جواب مل جائے گا اور اسے کسی سے کوئی نامناسب بات بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ عید کی رات حویلی میں بڑی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ہر طرف روشنیوں کا انتظام تھا اور خاندان کے سب لوگ خوشی سے تیاریوں میں مصروف تھے۔ مریم بھی دل ہی دل میں چاہتی تھی کہ وہ بھی اس تقریب کو دیکھے۔ برسوں بعد اسے لگا تھا کہ شاید وہ بھی ایک عام لڑکی کی طرح تیار ہو کر لوگوں کے درمیان جا سکے گی، مگر اس کی امید زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ جب باقی لڑکیوں کے لیے نئے کپڑے آئے تو مریم خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ چچی، کیا میں بھی آج کی تقریب میں جا سکتی ہوں؟ مریم نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا تو صغرا چچی نے اسے سرد نظروں سے دیکھا۔ تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم گھر پر ہی رہو گی۔ ویسے بھی تمہارے لیے کوئی کپڑے نہیں آئے، جن کے لیے کپڑے بھیجے گئے ہیں صرف وہی جائیں گی۔ مریم نے کچھ نہیں کہا۔ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں اس کی خواہشوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے واپس اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، جبکہ حویلی کے دروازے پر ایک ایسی محفل سجنے والی تھی جہاں شبریز اپنی زندگی کے سب سے بڑے راز کا جواب تلاش کرنے والا تھا۔ مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ جس لڑکی کو وہ تلاش کر رہا ہے وہ اسی حویلی کے ایک خاموش کمرے میں بیٹھے اپنی نصیب سے بے خبر آنسو چھپا رہی ہے۔ عید کی رات حویلی روشنیوں سے جگمگا رہی تھی، ہر طرف خوبصورت سجاوٹ تھی اور صحن میں ہونے والی تقریب کے لیے خاص اہتمام کیا گیا تھا۔ شبریز نے خود اس بات کا خیال رکھا تھا کہ روشنیوں کا انتظام ایسا ہو کہ ہر چیز صاف نظر آ سکے، کیونکہ آج کی رات اس کے لیے صرف ایک تقریب نہیں بلکہ برسوں پرانے راز کو حل کرنے کی رات تھی۔ وہ دور کھڑا تینوں لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا جنہوں نے وہی لباس پہنے ہوئے تھے جو اس نے خاص طور پر تحفوں میں بھیجے تھے۔ کندھوں کے حصے پر موجود جالی اس کے لیے سب سے اہم تھی اور وہ بار بار خود کو سمجھا رہا تھا کہ یہ سب کرنا ضروری ہے۔ کمال ہے شبریز، تمہاری زندگی میں بھی یہ دن آنا تھا کہ تم خود لائٹس لگوا کر لڑکیوں کے کندھے دیکھنے کی کوشش کرو گے۔ وہ اپنے ہی حال پر مسکرا دیا، پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکے مزاحیہ انداز میں بولا، دادی آپ بھی کمال کر کے گئی ہیں، مجھے کہاں پھنسا کر چلی گئی ہیں۔ لوگ اپنی دادی کی خواہش پوری کرنے کے لیے آسان راستہ تلاش کرتے اور میں یہاں ایک نشان تلاش کر رہا ہوں۔ وہ مسکرا رہا تھا مگر دل میں اپنی دادی کے لیے محبت بھی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ سب اسی عورت کی آخری خواہش کے لیے کر رہا ہے جس نے اسے ہمیشہ خوش دیکھنا چاہا تھا۔ تقریب میں ہر طرف رونق تھی، خاندان کے لوگ خوش گپوں میں مصروف تھے، جبکہ شبریز خاموشی سے اپنی تلاش میں لگا ہوا تھا۔ وہ ایک ایک لمحہ غور سے دیکھ رہا تھا تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے،
کافی دیر بعد جب تینوں لڑکیوں کو دیکھنے کے بعد بھی اسے کوئی نشان نظر نہیں آیا تو اس کے چہرے پر حیرت آ گئی۔ وہ دوبارہ غور سے دیکھنے لگا، مگر حقیقت وہی تھی۔ ان تینوں میں سے کسی کے کندھے پر ایسا کوئی پیدائشی نشان نہیں تھا جس کا ذکر دادی نے اپنی ڈائری میں کیا تھا۔ شبریز نے گہری سانس لی اور دل میں سوچنے لگا کہ اگر یہ تینوں نہیں ہیں تو پھر وہ لڑکی کون ہے جسے دادی نے اس کے لیے چنا تھا۔ تقریب ختم ہونے کے بعد وہ اپنے کمرے میں واپس آیا، مگر اس کا ذہن اب بھی الجھا ہوا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا باہر حویلی کی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اگر یہ تینوں نہیں ہیں تو پھر وہ کون ہے؟ دادی نے آخر کس کے بارے میں لکھا تھا؟ اگلے دن اس نے گھر کے ایک بڑے فرد سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے ایک بات پوچھنی ہے، کیا اس خاندان میں کوئی اور لڑکی بھی تھی جس کی شادی ہو چکی ہے؟ اس سوال پر سامنے بیٹھے لوگوں کے چہروں پر ایک لمحے کے لیے پریشانی آئی، مگر پھر انہوں نے خود کو سنبھال لیا۔ نہیں بیٹا، اس خاندان میں یہی لڑکیاں ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور لڑکی نہیں تھی۔ شبریز خاموش ہو گیا، مگر اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ اگر وہ لڑکی واقعی اس خاندان کی تھی تو شاید اب تک کسی اور کی بیوی بن چکی ہوگی اور شاید اس کے بچے بھی ہوں گے۔ وہ دیر تک سوچتا رہا کہ اگر ایسا ہوا تو دادی کی آخری خواہش کیسے پوری ہوگی۔ پھر اچانک اسے ایک نام یاد آیا۔ گلفام انکل بھی تو اسی خاندان سے تھے، ان کی بھی تو اولاد ہوگی۔ سامنے بیٹھے لوگوں نے فوراً جواب دیا، نہیں بیٹا، گلفام کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بے اولاد تھے۔ شبریز نے خاموشی سے سر ہلا دیا، مگر اس کے دل میں ایک سوال پھر بھی باقی رہ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جس حقیقت کو سب چھپا رہے ہیں وہ ایک ایسی لڑکی سے جڑی ہوئی ہے جو اسی حویلی میں برسوں سے موجود ہے۔ مریم ہی وہی لڑکی تھی جس کا ذکر دادی کی ڈائری میں تھا، وہی لڑکی جس کے کندھے پر وہ نشان تھا جسے شبریز تلاش کر رہا تھا، وہی لڑکی جسے دنیا نے ایک عام نوکرانی سمجھا مگر جس کے نصیب میں ایک شہزادی کی کہانی لکھی جا چکی تھی۔ شبریز نے آخر کار فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مزید اس تلاش کو جاری رکھنا بے فائدہ ہے۔ کئی دنوں کی کوششوں کے بعد بھی اسے دادی کی آخری خواہش کا راز نہیں مل سکا تھا۔ ڈائری کے ٹوٹے ہوئے الفاظ اس کے لیے ایک ایسی پہیلی بن گئے تھے جس کا جواب وقت نے چھپا دیا تھا۔ وہ حویلی کے سب لوگوں کے سامنے بیٹھا تھا جب اس نے پرسکون لہجے میں اپنی بات کہی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں یہ تلاش ختم کر رہا ہوں۔ میں نے پوری کوشش کی، لیکن شاید میری قسمت میں یہ جانا نہیں لکھا کہ دادی کس لڑکی کو میرے لیے پسند کر کے گئی تھی۔ اب میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ سب نے حیرت سے اسے دیکھا کیونکہ انہیں امید تھی کہ شبریز اسی الجھن میں رہے گا اور آخر کار ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ شبریز نے گہری سانس لی۔ دادی کی خواہش میرے لیے بہت اہم تھی، مگر میں کسی ایسی لڑکی کو تلاش کرنے میں اپنی زندگی نہیں گزار سکتا جس کا نام تک میرے پاس نہیں ہے۔ اسی دوران اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف سغرا چچی تھیں۔ شبریز بیٹا، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ میری دونوں بیٹیاں تمہارے خاندان کی ہیں اور اب میں ان کے لیے اچھا رشتہ تلاش کر رہی ہوں۔ تم خود بھی خاندان کو جانتے ہو اور ہمارا رشتہ بھی پرانا ہے۔ تم آؤ اور اگر تمہیں میری کسی بیٹی میں سے کوئی پسند آتی ہے تو ہم خوشی سے یہ رشتہ کر دیں گے۔ شبریز چند لمحوں کے لیے خاموش رہا۔ وہ صاف انکار کرنا چاہتا تھا، مگر فون پر یہ بات کرنا اسے مناسب نہیں لگا۔ چچی، میں آتا ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔ کچھ باتیں سامنے بیٹھ کر کرنا بہتر ہوتا ہے۔ فون رکھنے کے بعد اس نے سوچا کہ بہتر ہے وہ خود جا کر انہیں سمجھا دے کہ وہ ان کی بیٹیوں سے شادی نہیں کر سکتا اور اب واپس لندن جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ سغرا چچی کے گھر پہنچا تو وہاں اس کی خاص خاطر تواضع شروع ہو گئی۔ چونکہ وہ حویلی اور خاندان کا سب سے بڑا وارث تھا، اس لیے سب لوگ اس کے سامنے بہت ادب سے پیش آ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد کھانا لگایا گیا۔ شبریز نے پہلا نوالا لیا تو چند لمحوں کے لیے رک گیا۔ اس ذائقے میں اسے ایک عجیب سی اپنائیت محسوس ہوئی۔ کھانے میں وہی سادگی تھی جس نے پہلی ملاقات میں بھی اسے حیران کیا تھا۔ یہ کھانا کس نے بنایا ہے؟ شبریز نے حیرت سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتا، مریم کی ایک چلبلی سی کزن فوراً بول پڑی، یہ تو مریم بناتی ہے، ہم تو اتنا اچھا کھانا بنا ہی نہیں سکتے۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ شبریز نے دلچسپی سے پوچھا، مریم؟
پھر اس نے کھانے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، باقی یہ بہت اچھا کھانا ہے، اسے بلاؤ۔ عام دنوں میں شاید کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ مریم کو سب کے سامنے بلائے، مگر آج شبریز ایک خاص مہمان تھا۔ اس کی بات سب کے لیے حکم کی طرح تھی۔ کچھ دیر بعد مریم آہستہ آہستہ کمرے میں آئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح سادہ لباس میں تھی اور نظریں جھکائے کھڑی ہو گئی۔ شبریز نے جیب سے کچھ رقم نکالی اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ تمہارے لیے انعام ہے، تم نے بہت اچھا کھانا بنایا ہے۔ مریم گھبرا گئی۔ نہیں، مجھے نہیں چاہیے، مجھے کسی انعام کی ضرورت نہیں ہے۔ شبریز نے نرمی سے کہا، یہ تمہاری محنت کا حق ہے، رکھ لو۔ مریم نے جھجکتے ہوئے رقم لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کی کزن کے چہرے پر حسد صاف نظر آنے لگا۔ اسے برداشت نہیں ہوا کہ جس لڑکی کو وہ ہمیشہ کمتر سمجھتی تھی، اسے شبریز کے ہاتھ سے انعام مل رہا ہے۔ وہ آگے بڑھی اور غصے میں مریم کا بازو پکڑ لیا۔ تم کون ہوتی ہو اتنے بڑے صاحب سے انعام لینے والی؟ مریم نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر اچانک اس کی قمیض کا کندھے والا حصہ پھٹ گیا۔ ایک لمحے کے لیے پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ شبریز کی نظر سیدھی اس کے کندھے پر گئی۔ وہ نشان، وہی پیدائشی نشان جس کا ذکر دادی نے کیا تھا۔ شبریز کی سانسیں رک گئی۔ اسے لگا جیسے برسوں سے بند دروازہ اچانک کھل گیا ہو۔ مریم نے فوراً دوپٹہ اپنے کندھے پر رکھا اور گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ مریم، شبریز کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ مریم خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گئی۔ شبریز بھی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے پیچھے چل پڑا۔ پیچھے سب لوگ اسے روکنے کی کوشش کرتے رہ گئے، مگر آج پہلی بار شبریز نے کسی کی بات نہیں سنی۔ وہ مریم تک پہنچا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مریم کانپ رہی تھی اور دوپٹے سے اپنا کندھا چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شبریز نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ تم ہو؟ مریم کی آنکھوں میں خوف تھا۔ تم وہی لڑکی ہو جس کا ذکر دادی نے اپنی ڈائری میں کیا تھا۔ مریم خاموش رہی۔ شبریز نے اس کا ہاتھ تھامے رکھا۔ مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ تمہارے ابو کا نام کیا ہے؟ پیچھے سورا چچی کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر خوف تھا۔ وہ مریم کو خاموش رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ شبریز نے یہ منظر دیکھ لیا۔ کسی سے ڈرو مت، یہاں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف سچ جاننا ہے، تمہارے ابو کا نام کیا ہے؟ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے ابو کا نام گلفام تھا، میرا نام مریم ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی شبریز کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ سکون بھی آ گیا۔ اس کی تلاش ختم ہو چکی تھی۔ وہ لڑکی جسے سب نے چھپا رکھا تھا، وہی اس کی دادی کی آخری خواہش تھی۔ شبریز نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ چلو میرے ساتھ مریم۔ مریم حیرت سے اسے دیکھتی رہی، مگر شبریز کے لہجے میں ایسا یقین تھا جس نے اسے خاموش کر دیا۔ جاتے جاتے شبریز نے سغرا چچی کی طرف دیکھا۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ آپ جانتی تھی کہ مریم اس خاندان کی لڑکی ہے، آپ جانتی تھی کہ وہ میری دادی کی پسند ہے، پھر بھی آپ نے اسے اپنے گھر میں نوکرانی کی طرح رکھا۔ سغرا چچی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آپ نے صرف مریم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ دادی کی آخری خواہش کو بھی چھپایا ہے۔ اس حساب کا جواب آپ کو دینا ہوگا۔ شبریز نے مریم کا ہاتھ تھاما اور وہاں سے نکل گیا۔ حویلی پہنچ کر بھی اسے محسوس ہوا کہ سب کے چہرے پر خوشی نہیں بلکہ پریشانی ہے۔ کوئی بھی مریم کے لیے وہ خوشی نہیں دکھا رہا تھا جس کی وہ حقدار تھی۔ شبریز نے سب کے رویے کو غور سے دیکھا اور سمجھ گیا کہ مسئلہ صرف سغرا چچی تک محدود نہیں تھا۔ رات زیادہ ہونے سے پہلے ہی اس نے فیصلہ کر لیا۔ وہ مریم کو دوبارہ کسی ایسی جگہ نہیں چھوڑے گا جہاں اسے عزت ہی نہ ملے۔ اس نے ایک ہوٹل میں کمرہ بک کروایا اور مریم کو وہاں لے گیا۔ مریم خاموش بیٹھی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس زندگی میں اسے کبھی اپنا مقام نہیں ملا، آج اچانک کوئی اسے اپنی دنیا کا سب سے اہم حصہ کہہ رہا تھا۔ شبریز کھڑکی کے پاس کھڑا تھا اور دادی کی تصویر کو یاد کر رہا تھا۔ آخر کار اس نے اپنی دادی کی آخری خواہش پوری کر ہی دی تھی۔ مریم ہوٹل کے کمرے میں خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے دل میں خوف ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے کسی بھی لمحے سغرا چچی اندر آئیں گی اور اسے واپس لے جائیں گی۔ آپ مجھے یہاں کیوں لے آئے ہیں؟ چچی مجھے ڈھونڈتے ہوئے آ جائیں گی، وہ مجھے بہت ڈانٹیں گی اور مجھ پر ہاتھ بھی اٹھائیں گی۔ شبریز نے حیرت سے مریم کو دیکھا
کیونکہ اس کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی کہ کوئی کسی کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے۔ تم پر ہاتھ اٹھاتی تھی؟ مریم نے نظریں جھکا لی اور خاموش ہو گئی۔ شبریز اس کے قریب بیٹھ گیا اور نرم لہجے میں بولا، مریم، مجھے پوری بات بتاؤ۔ میں نے تمہیں یہاں کسی غلط ارادے سے نہیں لایا۔ میں خود بھی اس وقت بہت پریشان ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنے سالوں کا راز ایک لمحے میں میرے سامنے کیسے آ گیا۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ تم مجھے اس طرح مل جاؤ گی، اور مجھے اپنے پورے خاندان سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ تمہیں اس طرح چھپا کر بیٹھے ہوں گے۔ مریم نے پہلی بار شبریز کی طرف غور سے دیکھا۔ اس کی آواز میں سختی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا احساس تھا جس نے مریم کے خوف کو تھوڑا سا کم کر دیا۔ مجھے معاف کر دو اگر میری وجہ سے تم ڈر گئی ہو، لیکن میں تمہیں واپس وہاں نہیں بھیجوں گا جہاں تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ مریم آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگی۔ شبریز نے دھیمی آواز میں کہا، میں تمہارے لیے ہی تو آیا ہوں۔ میری دادی نے تمہیں میرے لیے چنا تھا۔ مجھے ساری بات کا اندازہ ہو چکا ہے۔ مریم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھے کچھ باتوں سے تھوڑا بہت اندازہ ہوا تھا کہ شاید معاملہ میرے بارے میں، لیکن آپ کے آنے سے پہلے مجھے حقیقت میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ اتنے سال پہلے ہو چکا تھا۔ شبریز کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے مریم سے پوچھا، مریم مجھے ایک بات بتاؤ، تمہارے امی ابو کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تم یہاں تک کیسے پہنچی؟ مریم کی آنکھوں میں پرانی تکلیف واپس آ گئی۔ میرے ابو نے ایک ایسی عورت سے شادی کی تھی جسے یہ خاندان قبول نہیں کرتا تھا۔ وہ لوگ ذات پات کی باتوں کو بہت اہمیت دیتے تھے، اور میری امی کو کبھی دل سے قبول نہیں کیا۔ مریم نے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ اسی دن سے یہ خاندان میرے ابو کا دشمن بن گیا تھا۔ انہیں کسی دعوت میں نہیں بلایا جاتا تھا، کسی شادی میں ان کا ذکر تک نہیں کیا جاتا تھا۔ سب نے ان سے تعلق ختم کر لیا تھا۔ شبریز خاموشی سے سنتا رہا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ میں اچھی خاصی بڑی ہو گئی تھی، مگر میں نے کبھی اس خاندان کے زیادہ تر لوگوں کو دیکھا تک نہیں تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ لوگ کون ہیں، اور میرے ابو کے رشتہ دار ہونے کے باوجود ہماری زندگی سے اتنے دور کیوں ہیں؟ مریم کی آواز بھر آ گئی۔ پھر ایک دن میرے امی ابو ایک حادثے میں اس دنیا سے چلے گئے۔ میں بالکل اکیلی رہ گئی۔ اس وقت مجھے چچی کے گھر چھوڑ دیا گیا، اور تب سے میں وہیں رہ رہی ہوں۔ تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں۔ شبریز کے چہرے پر غصہ نمایاں ہونے لگا، مگر وہ خاموش رہا تاکہ مریم اپنی بات مکمل کر سکے۔ شروع میں مجھے لگا تھا کہ شاید وہ مجھے سہارا دیں گے کیونکہ میں ان کی اپنی ہوں، لیکن آہستہ آہستہ مجھے احساس ہو گیا کہ میں وہاں صرف ایک بوجھ ہوں۔ مجھ سے گھر کے سارے کام کروائے جاتے تھے، صبح سے رات تک کام کرتی تھی۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کئی بار کھانا بھی پورا نہیں دیا جاتا تھا۔ میرے لیے نئے کپڑے نہیں آتے تھے، جو پرانے کپڑے ہوتے تھے انہی میں گزارا کرتی تھی۔ میں بس یہی سوچتی تھی کہ کسی طرح دن گزر جائے اور کوئی مجھ پر غصہ نہ کرے۔ شبریز کے ہاتھ مٹھی میں بند ہو گئے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی کو اس کی دادی نے اتنی محبت سے اپنے پوتے کے لیے پسند کیا تھا، اسے اسی خاندان کے لوگوں نے اتنی تکلیف دی۔ مریم، تم نے یہ سب اکیلے برداشت کیا؟ مریم نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ مجھے عادت ہو گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا میری زندگی شاید ایسی ہی ہے۔ شبریز نے دکھ اور غصے سے کہا، نہیں مریم، کسی انسان کی زندگی ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ تم نے جو برداشت کیا وہ تمہاری قسمت نہیں تھی، بلکہ لوگوں کی غلطی تھی۔ مریم نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ شبریز نے یقین بھرے لہجے میں کہا، اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ سغرا چچی سے، نہ کسی اور سے۔ اب میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مریم کی آنکھوں میں پہلی بار خوف کے ساتھ ساتھ ایک ہلکی سی امید بھی نظر آئی، کیونکہ برس بعد کسی نے اسے بوجھ نہیں بلکہ اہمیت دی تھی۔ اگلی صبح مریم کی آنکھ کھلی تو چند لمحوں کے لیے وہ بھول گئی کہ وہ کہاں ہے۔ پھر اچانک سب کچھ یاد آ گیا کہ وہ سغرا چچی کی گھر نہیں، بلکہ ایک ہوٹل کے کمرے میں ہے، جہاں پہلی بار کسی نے اسے خوف کے بغیر سونے دیا تھا۔ رات کو بھی شبریز نے اسے بستر پر سونے کے لیے کہا تھا اور خود صوفے پر سو گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مریم پہلے ہی بہت کچھ برداشت کر چکی ہے اور وہ اس کے دل میں کوئی خوف پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مریم نے اپنا وہی پرانا لباس پہنا ہوا تھا
جس کا ایک حصہ کل پھٹ گیا تھا اور وہ ساری رات دوپٹے کو اپنے گرد لپیٹے بیٹھی رہی تھی۔ شبریز نے جب اسے اس حالت میں دیکھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا کہ جس لڑکی کو اس کی دادی نے اپنے خاندان کی عزت سمجھ کر چنا تھا، اسے برسوں تک کس طرح بے وقت بنا کر رکھا گیا۔ مریم، آج ہم باہر جائیں گے، تمہیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہے اور اب تم اس ایک جوڑے میں نہیں رہو گی۔ مریم نے فوراً گھبرا کر کہا، نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ شبریز نے اسے دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تمہیں شاید عادت ہو گئی ہوگی کہ اپنی ضرورتوں کو بھول جاؤ، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اسے لے کر مال پہنچا تو مریم کی آنکھیں حیرت سے ہی پھیل گئی۔ وہ آس پاس کی دکانوں کو دیکھ رہی تھی جہاں خوبصورت کپڑے اور چیزیں سجی ہوئی تھیں۔ میں کبھی ایسی جگہوں پر نہیں آئی۔ شبریز چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، کیونکہ اسے پہلی بار اندازہ ہوا کہ مریم نے صرف محرومی نہیں دیکھی بلکہ زندگی کی عام خوشیوں سے بھی دور رہی تھی۔ اتنی خوبصورت لڑکی کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ تمہیں تو زندگی کی خوبصورت چیزیں دیکھنی چاہیے تھی اور تمہیں صرف تکلیفیں ملتی رہیں۔ مریم نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی رہی۔ شبریز نے اس کے لیے کپڑے خریدے، جوتے لیے، ضرورت کی ہر چیزیں لیں۔ وہ ہر چیز دیکھ کر مریم سے پوچھتا کہ اسے کیا پسند ہے، مگر مریم ہر بار یہی کہتی کہ جو آپ کو ٹھیک لگے لے لے۔ آخر میں شبریز نے مسکرا کر کہا، مریم، تمہیں اپنی پسند بتانے کی عادت ڈالنی ہوگی، کیونکہ اب تمہاری زندگی صرف دوسروں کے فیصلوں پر نہیں چلے گی۔ مریم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ پورے وقت شبریز کے فون پر مسلسل کالز آ رہی تھی، کبھی حویلی سے کال آتی، کبھی خاندان کے کسی فرد کی، مگر وہ کسی کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ مریم نے آہستہ سے پوچھا، آپ فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ شبریز نے فون کو خاموش کرتے ہوئے کہا، کیونکہ ابھی میری ترجیح تم ہو، اور کچھ لوگ صرف اس وقت یاد آتے ہیں جب انہیں اپنا مطلب پورا کرنا ہو۔ شاپنگ کے بعد دونوں ایک جگہ بیٹھ گئے۔ شبریز نے مریم کے لیے آئس کریم منگوائی۔ مریم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس طرح بیٹھ کر آئس کریم کھاؤں گی۔ شبریز ہنس دیا، تمہیں لگتا ہے آئس کریم کھانا بھی کوئی بہت بڑی بات ہے؟ مریم نے پہلی بار کھل کر مسکرانے کی کوشش کی۔ میرے لیے تو ہے، کیونکہ میں نے ہمیشہ دوسروں کو خوشیاں مناتے دیکھا ہے۔ شبریز نے اس کے چہرے پر آنے والی اس چھوٹی سی خوشی کو دیکھا تو اسے اچھا لگا۔ کچھ دیر دونوں ہلکی پھلکی باتیں کرتے رہے۔ شبریز جان بوجھ کر کوشش کر رہا تھا کہ مریم اپنے خوف سے باہر آئے اور اسے محسوس ہو کہ زندگی صرف دکھوں کا نام نہیں ہے۔ شام ہونے لگی تو شبریز نے کہا، اب واپس ہوٹل چلتے ہیں، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ مریم نے بھی سنجیدہ ہو کر کہا، مجھے بھی آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ شبریز نے حیرت سے پوچھا، کیا بات ہے؟ مریم نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا، یہ کہ ہم اس طرح ایک ہی ہوٹل میں رہ رہے ہیں، یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ شبریز کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اسے مریم کی بات اچھی لگی، کیونکہ اس خوف اور تکلیف کے باوجود اس کے اصول اور سوچ اپنی جگہ قائم تھے۔ میں بھی اسی حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، فکر مت کرو۔ رات کو جب دونوں واپس ہوٹل پہنچے تو کچھ دیر خاموشی رہی۔ پھر شبریز نے مریم کی طرف دیکھا، مریم، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ مریم نے نظریں اٹھائیں۔ شبریز نے دھیمے مگر یقین بھرے لہجے میں کہا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مریم کچھ لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس بات کا کیا جواب دے۔ میں آپ کو کیا جواب دوں؟ شاید میرے پاس تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ شبریز نے فوراً اس کی بات کاٹ دی، نہیں مریم، مجھے مجبور میں قبول مت کرنا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم صرف اس لیے ہاں کرو کیونکہ تمہارے پاس کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ وہ چند لمحے رکا، پھر سچائی سے بولا، حقیقت یہ ہے کہ میں تم سے پہلی ملاقات میں ہی متاثر ہو گیا تھا۔ جب میں نے تمہیں صحن میں پہلی بار دیکھا تھا تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم کون ہو، لیکن تمہاری آنکھوں کا درد اور تمہاری سادگی میرے دل میں رہ گئی تھی۔ مریم خاموشی سے سنتی رہی۔ پھر جب مجھے معلوم ہوا کہ تم وہی لڑکی ہو جسے دادی نے میرے لیے چنا تھا تو مجھے لگا جیسے میری تلاش ختم ہو گئی۔ لیکن مریم، میرا فیصلہ صرف دادی کی خواہش کی وجہ سے نہیں ہے۔ میں تمہیں جان چکا ہوں
اور میں تمہاری عزت کرنا چاہتا ہوں۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی کے لہجے میں اپنے لیے عزت محسوس کی تھی۔ اگر آپ واقعی مجھے ایک انسان کی طرح عزت دیں گے تو میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ شبریز کے چہرے پر سکون آ گیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں مریم، تمہیں کبھی دوبارہ یہ محسوس نہیں ہونے دوں گا کہ تم اکیلی ہو۔ مریم نے خاموشی سے شادی کے لیے ہاں کر دی، اور اس رات پہلی بار مریم کو لگا کہ شاید اس کی زندگی کی کہانی بھی بدل سکتی ہے، کیونکہ جس زندگی میں اسے ہمیشہ دوسروں کے سائے میں رہنا پڑا تھا، اب وہاں کوئی اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے موجود تھا۔ مریم اور شبریز کا نکاح سادگی مگر بہت خوبصورت انداز میں ہوا۔ وہی لڑکی جس نے پوری زندگی خود کو اکیلا سمجھا تھا، آج ایک ایسے رشتے میں بندھ گئی تھی جہاں اسے پہلی بار اپنی اہمیت محسوس ہو رہی تھی۔ نکاح کے الفاظ ادا ہوتے ہی وقت مریم کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ ایک نئے احساس کے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس زندگی میں اسے کبھی کسی نے اپنا نہیں سمجھا، آج کوئی شخص اسے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ بنا رہا ہے۔ شبریز بھی خاموشی سے مریم کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، کیونکہ آخر کار وہ اپنی دادی کی آخری خواہش بھی پوری کر چکا تھا اور اس شخص کو بھی پا چکا تھا جسے دیکھ کر اس کے دل نے پہلی بار کچھ محسوس کیا تھا۔ رات کو جب دونوں ایک ساتھ بیٹھے تو مریم اب بھی تھوڑی جھجک محسوس کر رہی تھی۔ زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی اچانک آئی تھی کہ اسے یقین کرنے میں وقت لگ رہا تھا۔ شبریز نے مریم کی خاموشی محسوس کی تو مسکرا کر بولا، مریم تم اب بھی ڈر رہی ہو؟ مریم نے نظر جھکا کر آہستہ سے کہا، شاید مجھے عادت نہیں ہے کہ کوئی میرے بارے میں اتنا سوچے۔ مجھے ہمیشہ یہی لگا کہ میں کسی پر بوجھ ہوں۔ شبریز کے چہرے پر دکھ آ گیا۔ یہ بات دوبارہ کبھی مت کہنا، تم بوجھ نہیں ہو مریم، تم وہ انسان ہو جسے میری دادی نے میری زندگی کے لیے چنا تھا، اور شاید وہ مجھ سے زیادہ تمہاری قدر جانتی تھی۔ مریم نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ شبریز نے نرمی سے کہا، مجھے آج بھی وہ پہلی ملاقات یاد ہے جب میں نے تمہیں صحن میں دیکھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم کون ہو، مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ تمہارا میری زندگی سے کیا تعلق ہے، لیکن تمہاری آنکھوں میں جو خاموشی تھی وہ میرے دل میں رہ گئی تھی۔ مریم کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی۔ آپ کو معلوم تھا کہ میں کون ہوں، پھر بھی آپ نے مجھے اسی طرح قبول کیا۔ شبریز مسکرایا، میں نے تمہیں اس لیے قبول نہیں کیا کہ تم میری دادی کی پسند تھی، میں نے تمہیں اس لیے قبول کیا کیونکہ تم مریم ہو، وہ لڑکی جس نے اتنا کچھ برداشت کرنے کے باوجود اپنے دل میں نفرت نہیں بھری۔ مریم نے پہلی بار کھل کر مسکرانے کی کوشش کی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے سب سے زیادہ حیرت کس بات پر ہوتی ہے؟ کس بات پر؟ اس بات پر کہ کوئی انسان میرے لیے اتنا سوچ بھی سکتا ہے۔ شبریز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اب تمہیں اس بات کی عادت ڈالنی ہوگی، کیونکہ اب تم اکیلی نہیں ہو، تمہاری خوشی میری ذمہ داری ہے۔ مریم خاموش رہی، مگر اس خاموشی میں پہلی والا خوف نہیں تھا، اب اس میں ایک اعتماد تھا، ایک اپنائیت تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، مجھے نہیں معلوم محبت کب ہوئی، لیکن شاید اس دن جب آپ نے پہلی بار مجھے ایک عام لڑکی کی طرح دیکھا تھا، جب آپ نے میری خاموشی کو کمزوری نہیں سمجھا تھا۔ شبریز کے چہرے پر خوشی پھیل گئی، تو مطلب میری بیوی بھی مجھ سے محبت کرنے لگی ہے؟ مریم شرما کر مسکرا دی، شاید۔ شبریز ہنس دیا، شاید نہیں مریم، مجھے یقین چاہیے۔ مریم نے نظریں اٹھائی اور پہلی بار پورے یقین کے ساتھ کہا، ہاں شبریز، مجھے آپ سے محبت ہے۔ یہ الفاظ سن کر شبریز کے چہرے پر وہ سکون آیا جو شاید وہ برسوں سے تلاش کر رہا تھا۔ مریم، مجھے نہیں معلوم ہماری زندگی میں آگے کیا ہوگا، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی دوبارہ تنہا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ مریم نے آہستہ سے کہا، مجھے آپ پر یقین ہے۔ اس رات کوئی بڑی بڑی باتیں نہیں ہوئی، بس دو انسان تھے جو اپنی اپنی تکلیفوں کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ سکون تلاش کر رہے تھے۔ ایک ایسا رشتہ شروع ہو رہا تھا جہاں محبت کے ساتھ عزت بھی تھی اور اعتماد بھی۔ شبریز نے مریم کا ہاتھ تھام کر کہا، تم میری زندگی کی وہ خوشی ہو جس کا مجھے انتظار تھا،
اور شاید دادی کو بھی معلوم تھا کہ تم ہی میری کہانی کا سب سے خوبصورت حصہ بنو گی۔ مریم نے مسکرا کر سر جھکا لیا، اور یوں ایک ایسی لڑکی جس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ محرومی میں گزارا تھا، آخر کار اسے اپنا گھر مل گیا، جہاں اسے صرف جگہ نہیں بلکہ محبت بھی ملی تھی۔ جب شبریز اور مریم کے نکاح کی خبر حویلی پہنچی تو وہاں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ جن لوگوں نے برسوں مریم کو کمزور سمجھا تھا، جن لوگوں نے اسے اپنی زندگی میں کوئی مقام نہیں دیا تھا، آج وہ سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ سغرا چچی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی کو وہ ہمیشہ اپنے گھر کی ایک ذمہ داری سمجھتی رہی، آج وہ اسی خاندان کی سب سے اہم عورت بن چکی ہے۔ ان کی بیٹیوں کے چہرے پر بھی وہ خوشی نہیں تھی جو کبھی شبریز کا نام سن کر آ جاتی تھی، کیونکہ اب حقیقت سب کے سامنے تھی کہ جس رشتے کے خواب وہ دیکھ رہی تھی وہ رشتہ مریم کی قسمت میں لکھا تھا۔ ہم نے جس لڑکی کو ہمیشہ کم سمجھا وہ آج شبریز کی بیوی بن گئی۔ یہ احساس سب کے لیے بہت بھاری تھا، مگر اب وقت واپس نہیں آ سکتا تھا۔ شبریز نے کسی سے بدلہ لینے کے بجائے صرف اتنا فیصلہ کیا کہ وہ مریم کو زندگی دے گا جس کی وہ حقدار تھی۔ چند ہی دنوں میں مریم کے تمام کاغذات مکمل ہو گئے اور اب وہ اس کے ساتھ لندن جانے کے لیے تیار تھی۔ مریم کے لیے یہ سب کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ جس لڑکی نے کبھی اپنے لیے اچھے کپڑوں کا خواب بھی نہیں دیکھا تھا، آج وہ اپنے شوہر کے ساتھ 7 سمندر پار ایک نئی دنیا کی طرف جا رہی تھی۔ ایئرپورٹ پر کھڑی مریم بار بار حیرت سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ شبریز، مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ میں واقعی آپ کے ساتھ جا رہی ہوں۔ شبریز نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیوں مریم؟ کیونکہ میری زندگی تو ہمیشہ ایک ہی جگہ رک گئی تھی، مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ میں اتنی دور جاؤں گی۔ شبریز نے نرمی سے کہا، یہ صرف سفر نہیں ہے مریم، یہ تمہاری نئی زندگی کا آغاز ہے۔ اب تم وہاں جاؤ گی جہاں تمہیں کسی کے خوف میں نہیں رہنا ہوگا۔ جہاز میں بیٹھنے کے بعد مریم کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ بادلوں کو اپنے قریب دیکھ کر اس کے چہرے پر بچوں جیسی حیرت تھی۔ شبریز نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا سوچ رہی ہو؟ مریم نے آہستہ سے جواب دیا، یہ سوچ رہی ہوں کہ کبھی کبھی زندگی انسان کو وہاں لے جاتی ہے جہاں اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ شبریز نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اور کبھی کبھی اللہ کسی کے انتظار کا صلہ بہت خوبصورت دیتا ہے۔ مریم نے مسکرا کر اسے دیکھا، آپ کو یاد ہے جب میں پہلی بار آپ سے ملی تھی تو میں آپ سے ڈر گئی تھی؟ شبریز ہنس دیا، اور مجھے یاد ہے، میں سوچ رہا تھا کہ آخر یہ لڑکی مجھ سے ڈر کر بھاگ کیوں گئی۔ مریم بھی مسکرا دی، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہی شخص ایک دن میری زندگی بدل دے گا۔ شبریز نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا، مجھے بھی کیا معلوم تھا کہ جس لڑکی کو میں ایک راز سمجھ کر تلاش کر رہا تھا وہ میری پوری زندگی کی خوشی بن جائے گی۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد آخر کار جہاز لندن پہنچ گیا۔ مریم نے جب پہلی بار لندن کی روشنیاں دیکھی تو اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ ہر چیز اس کے لیے نئی تھی، مگر شبریز کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اسے کوئی خوف نہیں تھا۔ گھر پہنچنے کے بعد شبریز اسے اپنے خوبصورت گھر میں لے کر گیا۔ مریم خاموشی سے ہر چیز کو دیکھ رہی تھی کیونکہ یہ سب اس کے لیے کسی خواب جیسا تھا۔ شبریز نے اسے گھر کا ہر حصہ دکھایا، پھر آخر میں اسے اپنے کمرے کے دروازے پر لے آیا۔ یہ ہمارا کمرہ ہے۔ مریم نے حیرت سے اندر دیکھا۔ شبریز نے مسکرا کر کہا، نہیں مریم، صرف ہمارا نہیں، یہ ہمارا تمہارا بھی ہے۔ یہ گھر تمہارا ہے، یہ کمرہ تمہارا ہے، اور میں بھی تمہارا ہوں۔ مریم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں بھی کوئی ایسا دن آئے گا۔ شبریز نے آہستہ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم ہر دن یہ محسوس کرو کہ تم کتنی خاص ہو۔ تم نے بہت سال دوسروں کے لیے گزارے، اب تمہاری زندگی صرف تمہاری خوشیوں کے لیے ہوگی۔ مریم نے مسکرا کر جواب دیا، آپ نے مجھے صرف ایک گھر نہیں دیا شبریز، آپ نے مجھے وہ عزت دی ہے جس کی مجھے ہمیشہ سے ضرورت تھی۔ شبریز نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اور تم نے مجھے وہ محبت دی ہے جس کی مجھے ہمیشہ سے تلاش تھی۔ مریم نے پہلی بار پورے اعتماد کے ساتھ اس گھر کو دیکھا۔
اب یہ اجنبی جگہ نہیں تھی، یہ اس کا گھر تھا۔ وہی مریم جسے کبھی ایک کمرے تک محدود کر دیا گیا تھا، آج ایک ایسے گھر کی مالکن تھی جہاں اسے محبت اور عزت دونوں حاصل تھیں۔ اور شبریز، جس نے ایک اندیکھی شہزادی کی تلاش شروع کی تھی، آخر کار اسے پا ہی چکا تھا۔ اس کی دادی کی آخری خواہش پوری ہو چکی تھی، ایک سچی محبت کی کہانی مکمل ہو چکی تھی۔ کبھی کبھی قسمت انسان کو آزماتی ضرور ہے، مگر جب وقت بدلتا ہے تو وہی زندگی جس میں صرف اندھیرے ہوں ایک دن روشنیوں سے بھر جاتی ہے۔ مریم اور شبریز کی کہانی بھی ایسی ہی تھی، جہاں ایک خاموش لڑکی کو اپنا شہزادہ ملا اور ایک شہزادے کو اپنی زندگی کی سب سے قیمتی خوشی مل گئی۔ لندن آئے ہوئے کئی دن گزر چکے تھے، مگر مریم کے لیے اب بس سب کچھ ایک خوبصورت خواب جیسا تھا۔ کبھی وہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کی روشنیاں دیکھتی اور کبھی خاموشی سے اس گھر کے ہر کونے کو دیکھتی جہاں اب اسے کسی خوف کے ساتھ نہیں بلکہ اپنائیت کے ساتھ رہنا تھا۔ شبریز اکثر اسے دیکھ کر مسکرا دیتا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ مریم ابھی بھی اس نئی زندگی کو قبول کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کیا سوچ رہی ہے مریم؟ شبریز نے ایک شام اسے کھڑکی کے پاس کھڑے دیکھا تو محبت بھرے انداز میں پوچھا۔ مریم نے مسکرا کر باہر دیکھتے ہوئے کہا، میں سوچ رہی ہوں کہ ایک وقت تھا جب مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی کبھی نہیں بدلے گی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید میرے نصیب میں صرف دوسروں کی خدمت کرنا اور خاموش رہنا لکھا ہے، لیکن آج میں یہاں کھڑی ہوں اور یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب میری زندگی کا حصہ ہے۔ شبریز اس کے قریب آیا اور نرمی سے بولا، تمہیں معلوم ہے مریم، جب میں تمہیں پہلی بار ملا تھا تو مجھے تمہاری خوبصورتی نے نہیں بلکہ تمہاری معصومیت نے متاثر کیا تھا۔ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، پھر بھی تمہارے دل میں شکایت نہیں تھی۔ مریم نے مسکرا کر اسے دیکھا، اور مجھے پہلی بار آپ میں یہ اچھا لگا کہ آپ نے مجھے کبھی کمزور نہیں سمجھا۔ آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں کہاں سے آئی ہوں یا میرے پاس کیا ہے، آپ نے بس مجھے مریم سمجھا۔ شبریز نے اس کا ہاتھ تھام لیا، کیونکہ میرے لیے تم ہمیشہ صرف مریم رہو گی، نہ کسی جائیداد کی وارث، نہ کسی خاندان کا حصہ۔ تم وہ لڑکی ہو جس نے میری زندگی بدل دی۔ مریم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ مجھے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ سب خواب نہ ہو۔ شبریز نے محبت سے کہا، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ وقت گزر گیا جب تمہیں ہر لمحہ کسی کے غصے کا خوف رہتا تھا۔ اب اگر کبھی تمہیں ڈر لگے تو بس میری طرف دیکھ لینا، کیونکہ میں تمہیں یاد دلا دوں گا کہ تم اکیلی نہیں ہو۔ مریم مسکرا دی۔ آپ کو پتہ ہے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی کیا ہے؟ شبریز نے پوچھا۔ کیا؟ مریم نے آہستہ سے جواب دیا، یہ کہ مجھے ایسا انسان ملا جس نے مجھے بدلنے کی کوشش نہیں کی بلکہ مجھے جیسے تھی ویسے ہی قبول کیا۔ شبریز نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ مجھے ایسی ساتھی ملی جو مجھے دولت یا نام کی وجہ سے نہیں بلکہ میرے دل کی وجہ سے چاہتی ہے۔ کچھ لمحوں کے لیے دونوں خاموش رہے۔ یہ خاموشی بھی محبت سے بھری ہوئی تھی۔ مریم نے آہستہ سے کہا، اگر کبھی مجھے وہ پرانی مریم یاد آئے گی تو؟ شبریز نے مسکرا کر جواب دیا، تو اسے یاد کرنا، لیکن اس پر افسوس مت کرنا، کیونکہ وہی مریم اتنی مضبوط تھی کہ آج کی خوشیوں تک پہنچ سکی۔ مریم نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ شکریہ شبریز۔ شبریز نے محبت سے کہا، شکریہ مجھے نہیں، تمہیں کہنا چاہیے، کیونکہ تم نے میری زندگی کو مکمل کیا ہے۔ اس رات لندن کی روشنیاں باہر چمک رہی تھیں اور اندر ایک ایسا رشتہ تھا جو صرف ایک وعدے سے نہیں بلکہ محبت اور اعتماد سے بنا تھا۔ ایک لڑکی جسے کبھی اپنی جگہ کے لیے لڑنا پڑتا تھا، آج کسی کے دل کی سب سے خاص جگہ بن چکی تھی، اور ایک شہزادہ جو اپنی دادی کی آخری خواہش پوری کرنے نکلا تھا، اسے راستے میں اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت محبت مل گئی تھی۔ مریم اور شبریز کی کہانی یہی سکھاتی تھی
کہ کبھی کبھی قسمت انسان کو پہلے آزماتی ہے، پھر اسے وہ خوشی دیتی ہے جس کا اس نے کبھی بھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ تو ویورز کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ مجھے معلوم ہے آپ کو کہانی بہت پسند آئی کیونکہ آپ آخر تک ہمارے ساتھ رہے، اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کہانی کا دوسرا حصہ بھی ہو؟ تو ہمیں کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کہانی کا سیکنڈ پارٹ آئے، دوسرا حصہ آئے، تو ہمیں ضرور کامنٹس میں اپنی رائے کے بارے میں بتائیے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب تو آپ نے کیا نہیں، اگر ہم دوسرا حصہ پوسٹ کریں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا جناب؟ تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بہت جلد نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔